بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ لوگوں کے علم ہے کہ آج میں ابن تیمیہ کی جو نبوت کا عقیدہ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، اور یہ وائس نوٹ بنانے سے پہلے، اس کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ بالکل یقین کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ابن عربی صاحب کی میری ہمت کیا، میری جسارت کیا کہ میں ان کے بارے میں کچھ عرض کروں، اور میرے دل میں وہی عزت و احترام ہے جو امام غزالی کا، ابن تیمیہ کا ہے، اور ابن عربی صاحب کے، باقی علماء کرام کے صاحبوں کے ساتھ ہے، ایون کہ باقی جو فرقے کے امام ہیں جس میں دیوبندی، بریلوی، سب کے میرے دل میں وہی عقیدہ اور وہی محبت ہے۔ اور یہ بات بھی صحیح ہو سکتی ہے کہ ان علماء کرام کے جانے کے بعد ان کی کتابوں میں ایڈیٹنگ ہو گئی ہو سکتا ہے یہ جو عبارت جس کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان علماء کرام نے لکھی بھی نہ ہو، تو میں ان کی جو عبارت لکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی جسارت کروں گا، لیکن میرا قطعی مسئلہ نہیں ہے میں کسی امام کے بارے میں کوئی اپنی رائے دوں، اس لیے کہ میری نہ اوقات ہے نہ میرا کوئی علم ہے۔ تو ابھی ہم لوگ اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نبوت کا کنسیپٹ قرآن کی روشنی میں اور صحیح احادیث کی روشنی میں کیا ہے۔ تو قرآن کی روح سے نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہو گئی، تو یہ چیزیں بالکل آؤٹ آف دا وے ہو گئیں کہ نبوت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اب نہ کسی کو وحی، نہ الہام، اور نہ ہی مشاہدہ غیب کا کوئی امکان ہے۔ تو اس کے معنی یہ کہ اب کسی کو کوئی وحی بھی نہیں آئے گی، نہ الہام ہوگا، نہ کوئی مشاہدہ غیب ہوگا، تو اس کا چیپٹر بھی کلوز ہو گیا، اس کا ڈور بھی کلوز ہو گیا۔ اور اب اس بنا پر کسی کو عصمت اور حفاظت اب کسی کو حاصل نہیں ہوگی۔ اب اس بنا پر کہ نبوت ختم ہو گئی، اب کسی کو وحی بھی نہیں آئے گی، الہام بھی نہیں ہوگا، مشاہدہ بھی غیب نہیں ہوگا، اور اس کی بنا پر اب کسی کی عصمت اور حفاظت بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ونڈو ہے جس کو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہی الہام نہیں ہوگی، اس لیے کہ صوفیزم کا جو مذہب ہے وہ اس پہ بیس کرتا ہے کہ ان کے اکابرین کو ابھی بھی وحی ہوتی ہے، ابھی بھی الہام ہوتا ہے، ابھی بھی مشاہدہ غیب ہوتا ہے۔ وہ میں تفصیلی ڈسکس آگے جا کر میں وائس نوٹ پہ کرتا ہوں۔ تو میں نبوت کے جو قرآن شریف کی روشنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہو گئی، اس کے معنی یہ ہیں اب نہ کسی پر وحی، الہام، مشاہدہ غیب کا کوئی امکان نہیں، نہ ہی اس بنا پر کوئی عصمت اور حفاظت کسی کو حاصل ہوگی۔ ختم نبوت کا یہ معنی جو میں نے ابھی عرض کیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصراحت بیان فرما دی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6990 ہے، نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے، نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئے۔ لوگوں نے پوچھا یہ مبشرات کیا ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب۔ تو یہ جو ڈیفینیشن تھی کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، ہر طرح کے چیزیں ختم ہو گئیں، نہ کوئی وحی نہیں، کوئی الہام نہیں، ہاں اچھے خواب باقی ہیں۔ اب اہل تصوف کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اہل تصوف یہ کہتے ہیں، صوفیزم میں یہ کہتے ہیں کہ دین میں نبوت اب بھی حاصل ہو سکتی ہے، دین میں یہ نبوت اب بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ ان کے نزدیک وہی اب بھی آتی ہے، فرشتے اب بھی اترتے ہیں، عالم غیب سے اب بھی کھلا ہوتا ہے، اور ان کے اکابر اللہ کی ہدایت اب بھی وہیں سے پاتے ہیں جہاں سے جبریل امین پاتے تھے، جو کبھی اللہ کے نبیوں نے پائی تھی۔ میں ریپیٹ کر دوں، اہل تصوف کے دین میں یہ نبوت اب بھی حاصل ہو سکتی ہے، ان کے نزدیک وہی اب بھی آتی ہے، فرشتے اب بھی اترتے ہیں، عالم غیب اب بھی کھلا ہوا ہے، ان کے اکابر اللہ کی ہدایت اب بھی وہیں سے پاتے ہیں جہاں سے جبریل امین اسے پاتے، جو کبھی اللہ کے نبیوں سے نے پائی تھی۔
ابن عربی اپنی کتاب مفتوحات مکیہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 6 میں فرماتے ہیں. میں ابن عربی کا تھوڑا سا تعارف یہاں بیان کر دوں. ابن عربی کا اصل نام ابو عبداللہ محمد بن علی محمد بن عربی الحاتمی الطائی، ان کو شیخ و اکبر اور محی الدین ابن عربی مڈل ایسٹ میں کہا جاتا ہے. انہوں نے الحمدللہ 800 سے زیادہ صفحات تصنیفات لکھی ہیں. ان کی تصوف کے سلسلے میں شارح آفاق کتاب مفتوحات مکیہ، جس کے معنی ہیں دی مکہ دی ریولیشن، مکہ میں لکھنا شروع کی. اس کتاب کی 37 جلدیں ہیں اور 560 چیپٹرز ہیں. ابن عربی 1202 میں مکہ حج کرنے آئے تھے. 3 سال یہاں پر قیام کیا، جہاں پر ان پر الہامی وجود کی متعدد انکشافات ہوئے. جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ کتاب لکھنا شروع کی. تو ابن عربی نے اپنی کتاب مفتوحات مکیہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 6 میں فرماتے ہیں، ختم نبوت کے معنی یہ ہیں. یہ ڈیفینیشن جو ہے آپ کے ابن عربی صاحب نے دی ہے ہم کو، نبوت کیا ہوتی ہے. ان کے نزدیک ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ منصب تشریع اب کسی کو حاصل نہیں ہوگا. تشریع کی مطلب یہ کہ جن کے پاس شریعت ہوتی ہے. تو ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ منصب تشریع اب کسی کو حاصل نہیں ہوگا. نبوت کا مقام، اس کے کمالات اسی طرح باقی ہیں اور اب بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہو گئی. وہ خود فرماتے ہیں وہ محض تشریع نبوت ہے. تو وہ جو کہتے ہیں کہ جو نبوت ختم ہوئی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ صرف تشریع نبوت ہے. نبوت کا مقام ابھی باقی ہے. اس وجہ سے یہ بات صرف یہ ہے، اب کوئی نئی شریعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو نہ منسوخ کرے گی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون میں کوئی نئے قانون کا اضافہ ہوگا. اس کی بات صرف یہ ہے کہ اب کوئی نئی شریعت نبی کی شریعت کو نہ منسوخ کرے گی، نہ آپ کے قانون میں سے کسی نئے قانون کا اضافہ ہوگا. حضور کا یہ ارشاد کہ نبوت رسالت ختم ہوگی، اس لیے میرے بعد اب کوئی رسول نبی ہوگا. تو آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جس کو شریعت میری شریعت کے خلاف ہو، بلکہ وہ جب بھی آئے گا وہ میری شریعت کا پیرو ہوگا. تو یہ جو وہ آگے لکھتے ہیں، جن کو اللہ کے بندوں میں سے صرف اکابر ہی جانتے ہیں. جو دوسری شریعت کی ذکر کرتے ہیں آپ کے ابن عربی کہ جو شریعت نبوت ہے اور دوسری شریعت ہے شریعت عامہ، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ آگے لکھتے ہیں کہ جن کو اللہ کے بندوں میں سے صرف اکابر ہی جانتے ہیں. شریعت عامہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جن کو اللہ کے بندوں میں سے صرف اکابر ہی جانتے ہیں، جو اپنے زمانے میں اسی طرح بے منزلہ انبیاء ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ جو نبوت عامہ کے حامل ہوتے ہیں، جو اس مقام پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں دوسرے لوگوں کے پاس جن کے پاس یہ ان اکابر کے پاس جن کے پاس نبوت عامہ ہوتی ہے. چنانچہ اس بنا پر انبیاء زمانہ نبوت میں ہوتے ہیں وہ نبوت عامہ ہے. نبوت عامہ کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اس نبوت عامہ صرف اکابر کے پاس ہوتی ہے اور اس کو بھی وہی لوگ پہچانتے ہیں جو پہلے کبھی انبیاء رہے ہوتے ہیں. چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ نبوت رسول اللہ کا وجود ختم ہو گیا، وہ محض تشریع نبوت ہے، نبوت کا مقام نہیں. اس وجہ سے بات صرف یہ ہے اب کوئی نئی شریعت نبی کی شریعت کو نہ منسوخ کرے گی، نہ آپ کے قانون میں کوئی نئے قانون کا اضافہ ہوگا. لیکن نبوت کا مقام ابھی ختم نہیں ہوا، نہ اس کا دروازہ بند کیا گیا. اس بات کو کچھ اس طرح میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں نبوت کے 2 قسم ہوتی ہیں. نبوت کی 2 قسم ہوتی ہیں، نبوت تشریع یعنی شریعت والی نبوت، جس کو اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کسی شخص کو منتخب کرتے ہیں اور ان کو شریعت دے کر ہم قوموں کے پاس بھیجتے ہیں. اور دوسری جو قسم ہے نبوت کی، وہ یہ کہتے ہیں
وہ نبوت عامہ ہے یا اکتسابی نبوت ہے، جس کا آغاز سیلف ریئلائزیشن سے ہوتا ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ جو دوسری نبوت عامہ ہے، اس کا آغاز جو ہے فیضان وجود یا اس کو یہ کہیں سیلف ریئلائزیشن سے ہوتا ہے۔ یہ اضطراری عمل ہے، یہ ریفلیکسو پروسیس ہے۔ یہ اضطراری عمل آگے بڑھتے مختلف مراحل طے کرتے بالآخر اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس کے بعد انسان اپنی کوششوں سے، اپنی جدوجہد سے، ایکوائرڈ طریقے سے نبوت کے مقام کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ دوسری نبوت ہے وہ نبوت عامہ ہے، جو سیلف ریئلائزیشن سے، فیضان وجود سے شروع ہوتی ہے، پھر اضطراری حالت سے گزرتے مختلف مرحلے گزرتے آخر میں اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں انسان اپنی نالج حاصل کر جدوجہد سے نبوت کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ابن عربی کے مطابق دو نبوت ہیں، نبوت تشریع جو صرف اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ان پیغمبروں کو نبوت دیتا ہے جن کو اپنی شریعت بھیجتا ہے، دوسری نبوت عامہ ہے جو اب انسانوں کو ملتی ہے اور جو وہ ایک پروسیس گزرنے کے بعد وہ حاصل کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نبوت تشریع کا خاتمہ ہوا ہے، نبوت عامہ کا خاتمہ نہیں ہوا، اور نبوت عامہ جاری ہے۔ ابن نبی فرماتے ہیں کہ نبوت عامہ کس کو ملتی ہے، وہ آگے خود ایکسپلین کرتے ہیں کہ نبوت عامہ کس کو ملتی ہے، تو فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اکابرین کو ملتی ہے، وہ اکابرین کو ملتی ہے، اس کو یعنی کہ نبوت عامہ کو جاننے کا علم بھی اکابرین کے پاس ہے۔ نبوت عامہ کی تصدیق میں وہ فرماتے ہیں کہ نزول مسیح جب ہوگی اور سیدنا عیسیٰ جب آئیں گے تو وہ نبوت تشریع تو حضرت کے بعد ختم ہو گئی، تو وہ نبوت عامہ کے ذریعے دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، کیونکہ نبوت عامہ تو قیامت تک جاری و ساری ہے۔ تو اپنی اس بات کو وٹنس کرنے کے لیے، انڈورس کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت مسیح آئیں گے ان کے پاس تو شریعت ختم ہو گئی، اس لیے کہ وہ تو آخری نبی تو حضرت ہے، تو جو حضرت سیدنا مسیح جو آئیں گے تو وہ جو شریعت لے کے آئیں گے، وہ شریعت وہ نبوت جو ان کے پاس ہوگی وہ نبوت عامہ ہوگی، اس لیے کہ وہ شریعت تو وہ نبوت جو شریعت کی ختم ہو گئی ہے۔ ابن عربی اس بات کو اور انڈورس کرنے کے لیے، اپنے بات کو وزن دینے کے لیے کہتے ہیں کہ جو ابو حامد غزالی نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کلام میں لکھا ہے کہ نبوت اکتسابی کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ سمجھ لو اس سے اس کی مراد کچھ اور نہیں ہے بلکہ نبوت عامہ ہے۔ امام غزالی صاحب کا جو کنسیپٹ ہے نبوت اکتسابی کا، جو بظاہر لوگوں کو علماء کرام کا کہنے کا ہے، وہ نبوت شریعت ہی تھی، لیکن ابن عربی صاحب ان کی اس نبوت کو بھی اپنے ہی فیور میں استعمال کرنے کے لیے کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں کہتے ہیں کہ یہ جو امام غزالی نے جو نبوت اکتسابی کا ذکر کیا ہے وہ بھی نبوت عامہ ہے، لیکن بہت سے علماء کرام کا کہنے کا ہے کہ جو نبوت اکتسابی اب ابن غزالی نے شیئر کی ہے وہ تو نبوت شریعت کے بارے میں تھی۔ تو وہ آگے یہ بھی کہتے ہیں ابن عربی کا یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو مقام نبوت ہے اس کو حاصل ہوتا ہے، اسی کے بارے میں قرآن شریف میں آل عمران کی آیت 45 آئی ہے، جو میں پڑھ لیتا ہوں۔ آل عمران کی سورت نمبر 45، اس کا اردو تو میں پڑھ لیتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تمہیں ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تمہیں ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ جو آخری جملہ ہے اس آیت کا کہ دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہوگا، تو ابن عربی کہتے ہیں یہاں پر نبی کا الفاظ استعمال نہیں ہوا، یہاں پر لفظ استعمال ہوا مقرب، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو نبوت عامہ ہے وہ مقرب لوگوں کو دی جاتی ہے۔ وہ اسی آیت کو استعمال کر کے کہتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو انٹروڈیوس کرایا حضرت عیسیٰ کو، انہوں نے یہ کہا کہ وہ اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہوگا، یہاں پر نبی رسول نہیں کہا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ابن عربی کہ یہ بات انڈورس کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جب وہ آئیں گے تو وہ نبوت شریعت سے نہیں آئیں گے، وہ نبوت عامہ سے آئیں گے، اور کیونکہ نبوت عامہ مقربین لوگوں کو دی جاتی ہے۔
تو میں اس کو ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ ابن عربی اس آیت میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو مقربین ہیں وہ سیدنا مسیح کو، جن کی آمد ختم نبوت کے بعد کسی نبوت عامہ کے تصور کے ساتھ ہوگی، کیونکہ وہ بغیر شریعت کے نبی اور رسول کی حیثیت سے آئیں گے، تو ان کو بھی قرآن مجید نے مقربین انہی لوگوں میں شمار کیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ فرشتے جن کو رسول اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے لیکن ان کے پاس شریعت نہیں تھی، وہ بھی اللہ کی نظر میں قرآن مجید نے اسی صفت میں بیان کیا ہے، جو مقربین ہیں انہی میں شمار کیا ہے۔ وہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جب جو فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ وحی دیتے تھے، اور وہ وحی دلا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ کیونکہ جبریل علیہ السلام کے پاس بھی وحی ہوتی تھی لیکن ان کے پاس شریعت نہیں تھی، اسی لیے وہ نبی شریعت والے نہیں تھے، بلکہ وہ جو فرشتے تھے وہ نبوت عامہ کے تھے، لیکن نبوت عامہ صرف انسانوں کو دی جاتی ہے، اسی لیے جبریل علیہ السلام کا نام نبی یا نبوت کے ساتھ منسلک نہیں کیا۔ وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ یہ بات بھی قطعیت کے ساتھ معلوم ہے، حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر نازل ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس مقام کے حامل تھے، شریعت نے ان پر لفظ نبی کا اطلاق نہیں کیا گیا، تو بالکل واضح ہو گیا کہ نبوت اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے جو انسانوں میں سے اکابرین کے لیے خاص ہے۔ یہ شریعت والے نبی کو بھی دیا جاتا ہے۔ یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مقام نبوت ہے یہ شریعت والے نبی کو بھی دیا جاتا ہے، اور اس شریعت والے نبی کے تابع کو بھی جو اسی طریقے پر چلتا ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں نبوت کا جو مقام ہے وہ شریعت والے نبی کو بھی دیا جاتا ہے، اور اس شریعت والے نبی کے تابع کو بھی جو اسی کے طریقے میں چلتا ہے۔ تو پھر وہ اشارہ جو انہوں نے کیا ہے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بھائی ہارون کو بھی ہم نے اپنی عنایت سے نبی بنا کر بھیج دیا۔ تو ابن عربی جو اپنا جو تصور نبوت ہے، نبوت عامہ، اس کی سپورٹ میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت موسیٰ کے پاس تو شریعت تھی، ہارون کے پاس شریعت نہیں تھی، لیکن حضرت ہارون جو تھے وہ حضرت موسیٰ کی شریعت کے تابع کام کرتے تھے، تو وہ اصل میں نبوت عامہ کی وجہ سے نبی بنے تھے۔ تو وہ یہ جو قرآن شریف کی آیت ہے یہ ہارون کی وہ استعمال کرتے ہیں اپنے اس کہتے ہیں فیور میں، اپنے اس تصور نبوت کے لیے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس بھی کوئی شریعت نہیں تھی، وہ صرف ایک سپورٹنگ ہینڈ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس وجہ سے کہ وہ تابع تھے نبی کے، تو اس لیے ان کو بھی نبی کا اعزاز دے دیا، نبی کا مرتبہ دے دیا، لیکن جو مرتبہ تھا وہ نبوت شریعت نہیں تھا، نبوت عامہ تھا۔ وہ آگے فرماتے ہیں کہ ہارون کی جو نئی شریعت لے کے آئے تھے وہ بھی اکتسابات کے زمرے میں آتی ہے۔ تو اس پورے کنسیپٹ کو میں شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ابن عربی 3 باتیں کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی وحی ملتی تھی لیکن وہ شریعت نہیں رکھتے تھے، تو یہی مقام ہے نبوت عامہ کا جو ان کو بھی حاصل ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ہارون علیہ السلام بھی ایک نبی کے تابع کی حیثیت سے آئے تھے، ان کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی، وہ نبوت عامہ کے مقام پر آئے تھے۔ تو دونوں چیزیں جو ہے ابن عربی اپنے اس تصور نبوت کو سپورٹ کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ تو ابن عربی کی بات دوبارہ وضاحت کے ساتھ یوں بیان کرتا ہوں کہ نبوت اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے جو انسانوں کو ملتا ہے۔ نبوت اللہ کے نزدیک ایک مقام ہے جو انسانوں کو ملتا ہے، اور وہ انسانوں میں سے اکابرین کے لیے خاص ہے، اور شریعت والے نبی کو بھی دیا جاتا ہے، اور اسی شریعت والے نبی کے تابع کو بھی اسی طریقے سے ملتا ہے۔ تو اس پوری تصور کھینچنے کے بعد یہ بہت بڑی کتاب تھی، بڑے ڈیٹیل میں ڈسکشن کیا ہے، میں نے کوشش کیا اس کو آسان الفاظوں میں اس کو میں بیان کر سکوں۔ تو میرا ایک سوال ہے، ناچیز سا سوال ہے، میں ایک ناچیز سا طالب علم ہوں، دین کا مجھے بہت علم نہیں ہے، بس میں ایک علماء کرام کے ساتھ، صوفیہ کرام کے ساتھ ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ مفتوحہ مکیہ کی عبارتوں میں جو پورا کنسپٹ نبوت عامہ کا دیا ہے یہ قرآن شریف میں کہاں بیان ہوا ہے، یہ حدیث کس کتاب میں ریفرنس ہوا ہے، کوئی سپورٹ ہے ان حدیثوں کی کتاب سے، قرآن کی کس آیت سے؟ کیونکہ یہ پورا کنسیپٹ جو ہے یہ ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملتی کسی حدیث سے اور کسی قرآن کی آیت سے، کیونکہ قرآن شریف کی آیت میں جو میں نے شروع کیا تھا پہلے سے، جو میرا پہلا الفاظ تھا
کہ قرآن کی روشنی میں نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی۔ اس کے معنی ہیں اب نہ کسی کے لیے وہی الہام اور مشاہدہ غیب کا امکان ہے، اور سارا صوفیزم جو بیس کرتا ہے وہ وحی پہ کرتا ہے، الہام پہ کرتا ہے، مشاہدہ غیب پہ کرتا ہے، خواب پہ کرتا ہے۔ تو یہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں کیٹیگریکلی منع کر دیا کہ نبوت میں صرف مبشرات باقی ہیں، تو نبوت کی تمام چیزیں جو منسلوک کی جاتی ہیں نبوت کے ساتھ وہ ختم ہو گئیں۔ تو یہ جو نبوت عامہ کا کنسیپٹ ہے اور صوفیزم میں کنسیپٹ ہے، تو وہ کس آیت کے سپورٹ میں وہ بیان کرتے ہیں؟ یہ سمپل سا میرا کوسچن ہے۔ امید ہے کوئی نہ کوئی عالم دین یا کوئی میرا بھائی اس سلسلے میں رہنمائی کرے گا۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔